أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى في مقام آخر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى في مقام آخر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو انتہائی قیمتی اعضاء سے نوازا ہے. انسان کا ہر عضو ہر اندام اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے. تاہم انسان کے سینے کے بائیں طرف سینے کے اندر ایک چھوٹا سا عضو رکھ دیا گیا ہے جس کو دل کہتے ہیں. قدر و قیمت کے اعتبار سے یہ باقی تمام اعضاء کے اوپر فوقیت رکھتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دل کی اصلاح اور فساد کے ساتھ باقی اعضاء کی اصلاح اور فساد وابستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے دلے اور واضح انداز میں یہ حقیقت بیان فرمائی الا ان فی جسد بنی آدم لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. خبردار وہ انسان کا دل ہے. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے زمانہ. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. جس نے اپنے دل کو سنوارا, جس نے اپنے دل پہ محنت کی, جس نے اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کی تو اس کا پورا جسم سنور جاتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی قدر و قیمت ذات اور نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے, مال پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے, بلکہ اسی مضغہ لحم پر انسان کی قدر و قیمت کا دار و مدار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم
اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، ولا الی اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مال پیسے کو نہیں دیکھتا، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس کا دل سونرا ہوا ہے اور کس کا دل بگڑا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بندے کی قدر و قیمت اس کی ظاہری وضاقتہ سے نہیں، ظاہری شکل و صورت سے نہیں، بلکہ حقیقت میں انسان کی قدر و قیمت کو دیکھنا ہو تو اس کے دل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ حمام میں نہانے کے لیے تشریف لے گئے، بالکل سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے، ظاہر میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ علم و فضل کے اعتبار سے کوئی زیادہ فوقیت والا بندہ ہے۔ حمام والے نے دیکھا، پہچانا نہیں، سوچا کوئی غریب بندہ ہے، پتہ نہیں مجھے کوئی پیسے ادا کر سکے گا یا نہیں ادا کر سکے گا، لیکن چونکہ آیا ہے تو ویسے تو واپس کر نہیں سکتا تھا۔ ایک ایسے حمام میں ان کو نہانے کے لیے بھیجا جس میں پانی کا معقول انتظام نہیں تھا، صابن تولیہ بھی کوئی خاص نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اندر تشریف لے گئے تو حمام والے کی نیت کو سمجھ گئے، واپس آئے اور اپنے غلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ جی ہاں میرے پاس 100 درہم ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حمام والے سے، غلام سے کہا کہ حمام والے کو 100 درہم پورے کے پورے دے دو۔ اس وقت نہانے کے لیے 1 درہم بھی کافی ہوتا تھا۔ اب حمام والا دیکھ رہا ہے کہ 1 درہم میرا خیال تھا کہ ادا نہیں کر سکے گا، یہ 100 کے 100 درہم پورے مجھے دلوا رہا ہے۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حمام والے سے کہ میں نے تیرے حمام میں نہانا بھی نہیں ہے، 100 درہم دیے، حمام میں نہانا بھی نہیں ہے۔ وہاں سے نیچے اترے اور راستے پہ کھڑے ہو کے 2 شعر پڑھے، بڑے قیمتی شعر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں علیہ ثیاب لو یباع جمیعها، علیہ ثیاب لو یباع جمیعها لکان بفلس والفلس منها اکثر، میرے جسم پہ ایسے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے بیچ دیے جائیں یہ پیسے کے برابر ہو جائیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ 1 پیسہ قدر و قیمت میں ان کپڑوں سے بڑھ جائے۔ لیکن وہ حمام والے ان پھٹے پرانے کپڑوں کو نہ دیکھ، ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے، اگر تو پوری ہوئی زمین کی خاک چھانتا پھرے گا تجھے ایسی جان کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اور قیامت کے دن انسان کے لیے جو نافع ہوگا وہ انسان کا یہ قلب سلیم ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن انسان کو نہ تو اس کا مال پیسہ نفع دے سکے گا، نہ آل و اولاد نفع دے سکے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو بندہ اللہ رب العزت کے پاس صاف ستھرا سونرا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل انسان کو نفع دے سکے گا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کا اثر براہ راست دل کے اوپر پڑتا ہے، دل ہمارے اعمال سے متاثر ہوتا ہے، کیا اثرات قبول کرتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جس طرح یہ ظاہر کی آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح یہ دل بھی اندھا ہو سکتا ہے۔ قرآن عظیم الشان فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ یہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد الا وله 4 اعین، ہر بندے کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، عینان فی الرأس یبصر بہما امر دنیاہ، 2 آنکھیں سر میں ہوتی ہیں، ان آنکھوں سے بندہ دنیا کے امور دیکھتا ہے، وعینان فی القلب یبصر بہما امر دینہ،
اور دو آنکھیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اپنے دین کی امور دیکھتا ہے۔ یہ ظاہر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بندے کو دنیا کی امور نظر نہیں آتے، دنیا کی یہ راستے یہ شاہراہیں بندے کو نظر نہیں آتی۔ ایسی ہی جب بندے کی دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو بندے کو دین کی شاہراہ نظر نہیں آتی، دین کا یہ راستہ بندے کو نظر نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کر کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ بندے کو حق باتوں میں، حق راستے میں ہزار عیوب نظر آتے ہیں اور گناہوں کے اندر ہزار خوبیاں نظر آتی ہیں۔ آپ اس کو سمجھانا شروع کر دیں، کسی گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، وہ اسی گناہ کے اندر ہزار خوبیاں گن گن کے بتا دے گا۔ شیطان اس کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، برے عمل ایسے خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کو ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی سب سے بہتر عمل کرنے والے ہیں۔ حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ رب ذوالجلال کی جانب سے بندے کے اوپر خصوصی انعام و اکرام ہوتا ہے، دین اسلام کے لیے بندے کا سینہ کھل جاتا ہے۔ دین اسلام کے کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی حکم کے اندر بندے کو کوئی خامی نظر نہیں آتی، سینہ کھل جاتا ہے، ہر عمل ہر حکم بندہ کھلے دل سے قبول کرتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجاً ٹائٹ ہو جاتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور دین کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے کہ بندے کو دین کے اندر خامیاں نظر آتی ہیں، کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اور دوسروں کی پیروی، دوسروں کی اتباع، دوسروں کے طور طریقوں کو اپنانا، یہ وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ترقی کا نشان سمجھتے ہیں۔ تو حق باطل نظر آئے اور باطل حق نظر آئے، یہ دل کے اندھے پن کی علامت ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں، معصیت سے خالی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نور فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی بھری زندگی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نور فرقان عطا کر دے گا۔ الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے والا، فرق کرنے والا نور بندے کے سینے میں القاء کر دیا جاتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ نوری فرقان بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے مسئلہ کتابوں میں نہیں پڑھا ہوتا، علماء سے نہیں سنا ہوتا، اپنی تحقیق نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل بتاتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ حق اور باطل کو پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، حرام اور حلال میں فرق کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال ایسا نور تقوی کی برکت سے بندے کے دل میں القاء فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے بڑے عالم تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا، ہم اسکول میں پڑھاتے تھے، چند ٹیچر تھے، کسی نے بتایا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے پاس جانا چاہیے حصول فیض کے لیے، لیکن جانے سے پہلے ہم نے سوچا کہ ہم کم از کم دیکھ تو لیں کہ واقعی اللہ والے ہیں بھی یا ویسے مشہور ہو چکے ہیں، ہم پہلے امتحان تو لے لیں۔ اب اتفاق سے اسی وقت ہمارے اسکول ٹیچروں میں سے ایک ٹیچر، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے کچھ پیسے سود کے پیسے لینے ہوں، وہ برآمدے میں جا رہا تھا اور وہ سود کے پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ تو
تو ہم نے اسی وقت موقع کو غنیمت سمجھا اور اس سے وہ سود کے 2-4 روپے تھے وہ لے لیے. اپنے پاس کچھ حلال کے پیسے تھے، کچھ وہ حرام کے پیسے ہمیں مل گئے. ہم نے حلال کے پیسوں کے الگ سیب خریدے اور حرام کے پیسوں کے الگ سیب خریدے، وہ خلط ملط کر کے ایک تھیلے کے اندر ڈالے اور ہم اوکاڑا سے لاہور چلے گئے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کچھ دیر کے بعد ہم نے وہ تھیلا پیش کر لیا. حضرت آپ کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں. حضرت نے وہ تھیلے کا منہ کھولا اور پھر سیب نکالنے شروع کر دیے. کچھ سیب دائیں طرف رکھے، سیب نکالتے گئے، کچھ دائیں طرف رکھے اور کچھ بائیں طرف رکھے. پھر ہماری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمانے لگے یہ سیب حلال کے ہیں اور یہ سیب حرام کے ہیں، یہ حلال کے ہیں اور یہ حرام کے ہیں. پھر ہم نے عرض کی حضرت ہمیں بیعت فرما لیجیے. فرمانے لگے بیعت ہونے کے لیے آپ تھوڑا آئے تھے، آپ تو امتحان لینے آئے تھے، امتحان لے لیا، اب جائیں اپنا کام کریں. ہم نے بہت اصرار کیا لیکن حضرت نے ہمیں بیعت نہیں فرمایا. ہم واپس آئے ریلوے اسٹیشن پہ. میرے باقی 2-3 ساتھی تو ٹرین پہ چڑھ گئے. میں نے کہا میں تو بیعت ہوئے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. ریلوے اسٹیشن سے واپس چلا حضرت کے پاس. میں نے کہا حضرت اب میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. مسکرائے، فرمایا جی ہاں اب آپ ریلوے اسٹیشن سے یہاں تک بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. پھر مجھے اپنے خدام میں شامل فرما لیا. یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، یہ مؤمنانہ فراست ہوتی ہے جو تقوی کی بدولت مومن کو نصیب ہوتی ہے. گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بندے کو یہ نور القاء کر دیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تہجد سے پہلے کا وقت تھا کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہوں اور اتفاق سے مجھے امام کی مصلی کے بالکل پیچھے پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص باوقار انداز سے تشریف لاتے ہیں. اب یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نماز پڑھانی شروع کرتے ہیں. مخصوص صورتیں تلاوت فرمائی، نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ انور متوجہ کر لیا. تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے سے ایک خاتون داخل ہوتی ہیں جس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہوتی ہے. وہ سیدھی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ پلیٹ پکڑا دیتی ہے. اللہ کے نبی آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ پلیٹ ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس میں کھجوریں ہوتی ہیں. ایک کھجور اٹھا کے مجھے دیتے ہیں کہ علی یہ کھجور کھا لیں. میں نے وہ کھجور کھائی، اتنے مزے کی کھجور تھی کہ میں نے پوری زندگی ایسی لذیذ کھجور کبھی نہیں کھائی تھی. کھجور تو میں نے کھا لی لیکن میری آنکھ کھل گئی. اب وہ تہجد کا وقت تھا، میں نے تہجد کی نماز پڑھ لی اور فجر کی نماز کے لیے میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا. اتفاق سے مجھے امام کے مصلی کے بالکل پیچھے پہلی صف میں جگہ مل گئی. انتظار کرتے رہے. جس کیفیت سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تھا اسی کیفیت سے میں نے حضرت عمر فاروق کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا. وہ آئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صورتیں نماز میں تلاوت فرمائی تھی بالکل وہی صورتیں حضرت عمر فاروق نے نماز میں تلاوت فرمائی. نماز کے بعد اسی کیفیت سے اپنا چہرہ صحابہ کرام کی طرف پھیر لیا اور میں نے بالکل اسی انداز سے ایک خاتون کو آتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں کھجور کی پلیٹ تھی. آئی اور وہ امیر المؤمنین کو وہ کھجور کی پلیٹ پکڑا دی. انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور مجھے دی، علی یہ کھجور کھا لیں. فرماتے ہیں میں نے وہ کھجور کھائی، بڑے مزے کی تھی. اب میں نے عرض کیا امیر المؤمنین ایک کھجور اور عنایت فرمائیں. تو حضرت عمر فاروق مسکرائے اور فرمانے لگے علی اگر آپ کو خواب میں محبوب نے دوسری کھجور دی ہوتی میں ضرور آپ کو دے دیتا. دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں.
تو گناہوں کا سب سے پہلا اثر جو ہمارے دلوں کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ کہ دل اندھا ہو جاتا ہے، حق راستہ بندے کو نظر نہیں آتا، ہزار دلائل ہزار براہین کے باوجود بھی لوگ بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور گناہوں کا دوسرا اثر بندے کے دل پہ یہ پڑتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، اگلا گناہ کر لے تو اگلا نقطہ لگ جاتا ہے، اگلا گناہ کرے تو اگلا نقطہ لگ جاتا ہے، یہ نقطے لگتے لگتے دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر ان کے عملوں نے زنگ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن عظیم الشان یہ حقیقت بیان فرماتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اعمال کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے مادی دنیا کی لذتیں ہیں ایسی ہی روحانی دنیا کی لذتیں ہیں، جس طرح مادیات کے اندر آپ کو مزے محسوس ہوتے ہیں ایسی ہی عبادات اور اعمال کے اندر بندوں کو لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، لیکن رب ذوالجلال کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں رب ذوالجلال کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے۔ نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن سردیوں کی لمبی رات میں رب ذوالجلال کے حضور رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ نفس اور دوست احباب کے ساتھ دنیا کے سیر سپاٹوں کا اپنا مزہ ہے، لیکن بستر اٹھا کے دین کی خاطر در در کے دھکے کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے قلوب زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اعمال کی لذت کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ جیسے چینی کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، شہد میں مٹھاس ہوتی ہے، ایسی ہی ایمان میں اپنی مٹھاس ہے، اپنی حلاوت ہے۔ جس بندے میں تین خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، بندہ محبت کسی سے نہیں کرتا مگر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار، اور کفر کے اندر لوٹنے کو ایسا ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ کے اندر ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں اس کے ذریعے سے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ تو ایمان کی حلاوت اور یہ اعمال کی حلاوت، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہمارے لیے عمل مشکل ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمیں اعمال کی حلاوت کا پتہ نہیں ہے۔ آج کسی نوجوان سے کہا جائے کہ فلاں بزرگ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، نوجوانوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، کہتے ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ عشاء کے بعد کھڑا ہو جائے اور فجر تک عبادت کرتا رہے۔ لیکن اگر اسی نوجوان سے کہا جائے کہ فلاں بندہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اسکرین پہ تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھتا ہے اور پوری رات تماشے دیکھتے دیکھتے گزارتا ہے، تو یہ بات ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے، کیونکہ اسکرینوں پہ تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنا اس کی لذت کا ہمیں پتہ ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور رکوع سجدہ
کی لذت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت اس کثرت سے کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو کسی نے عرض کیا حضرت جو کیفیت آپ کی ہے وہ کیفیت باقی لوگوں کی کیوں نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے واللہ لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں، دل تندرست ہو جائے، یہ کبھی قرآن پاک کی تلاوت سے سیر نہ ہو۔ یہ جو ہم ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں دل اکتا جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، 2 پارے پڑھ لیتے ہیں آگے پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب زنگ آلود ہو چکے ہیں، اعمال کی لذت کا احساس اور ادراک ہمیں نہیں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے، حور تو کہتے ہیں حور کو، قصور کہتے ہیں محلات کو، حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے؟ فرمانے لگے جی ہاں سنا تو ہم نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے، لیکن اگر ہم جنت میں گئے ہم تو کہیں گے اللہ نہ ہمیں حور چاہیے نہ قصور چاہیے، عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے، ہم مصلی بچھائیں اور رب ذوالجلال کی حضور نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائیں۔ واہ میرے مولا، ان لوگوں کو نماز کے اندر کیا لذت ملتی ہوگی کہ وہ جنت کے حور و قصور کو بھی نماز کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں آج ان اعمال کی لذت کا پتہ نہیں ہے، ہم اعمال کی لذت سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری قلوب زنگ آلود ہیں۔ ان زنگ آلود دلوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان دلوں کو چمکانے کی ضرورت ہے، ان کو محلہ اور مجلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گناہوں کا ہمارے قلوب کے اوپر تیسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ یہ قلوب یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں بہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پانی بہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں۔ کبھی سنا ہے پہاڑی تودا گر پڑا، پہاڑی چٹان گر پڑی؟ یہ پہاڑی چٹانوں کو پیچھے سے کسی نے دھکا نہیں دیا ہوتا، یہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا، ہوا کی طوفانوں نے چٹانوں کو نہیں گرایا ہوتا۔ قرآن عظیم الشان اس بات کی گواہ ہے، یہ بڑی بڑی پہاڑی چٹانیں یہ اللہ رب العزت کے خوف سے اوپر سے نیچے کو گرتی ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، آپ پہاڑ کو بھی رب ذوالجلال کے خوف سے دبا ہوا اور ریزہ ریزہ دیکھ لیتے۔ پہاڑ کے اوپر قرآن نازل ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اے انسان تیرا دل کس قدر سخت ہو چکا ہے، صبح و شام تیرے اوپر قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں، آیات تلاوت ہوتی رہتی ہیں، آپ کے دل کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارے قلوب یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے قریب ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پتھر کی کیفیت منکشف فرما دی، پتھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب تشریف لے گئے، پتھر تو کیوں روتا ہے؟ پتھر بزبان حال گویا ہوا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پتھر تو کیوں اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے، تیرے سے تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، تو کیوں روتا ہے؟ پتھر نے جواب دیا
سنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھروں کو بطور ایندھن استعمال کرے گا۔ ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو مجھے جہنم کے اندر ایندھن کے طور پہ ڈال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ یہ پتھر آپ کے خوف سے رو رہا ہے، اس کو اپنے عذاب سے مأمون کر دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب سے مأمون کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، چند دنوں کے بعد واپس پلٹ کے آ رہے تھے، پتھر کو دیکھا، وہی پتھر پھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پتھر اب کیوں روتا ہے؟ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مأمون فرما لیا۔ پتھر کہنے لگا، جس رونے کی برکت سے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائی ہے، بھلا اس رونے کو میں کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ اسے رونے کی برکت ہی تو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان ظاہر میں تو انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں درندہ بنا ہوتا ہے، بلکہ درندوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ معزز سامعین، میں کئی مرتبہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جنگل کے درندے تو ویسے بدنام ہیں اور یہ حضرت انسان نے بدنام کیے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب درندگی پہ اتر آتا ہے تو جنگل کے درندوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روز ازل سے لے کے آج تک، جب سے یہ دنیا اور یہ زمین وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک جنگل کے درندوں نے انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان انسان کو انسان نے پہنچایا ہے۔ آج انسان کے اوپر اگر زمین تنگ کر دی ہے، وہ انسان نے تنگ کر دی ہے۔ کبھی شیر اور چیتے نے ایسا نقصان نہیں کیا جتنا انسان کا نقصان کرتا ہے۔ یہ امن اور سکون جو آج کل برباد ہو چکا ہے، یہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں، ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں، یہ ہم حضرت انسان ہیں جس نے دنیا کو جہنم کر بنایا ہوا ہے۔ تو انسان ظاہر میں انسان نظر آتا ہے، شکل و صورت انسانوں کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ درندہ ہوتا ہے، درندوں سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ دل کی سختی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور گناہوں کا اگلا اثر جو ہمارے قلوب پہ پڑتا ہے وہ یہ کہ دل مہر زدہ ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ آ چکا ہے۔ جب یہ دل مہر زدہ ہو جاتا ہے تو اس میں حق بات نہیں جاتی۔ بندہ درس قرآن میں بیٹھ جائے، درس حدیث میں بیٹھ جائے، کوئی بیان سن لے، پھر بھی بندے کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ جب دین کی بات سننے بیٹھ جاتے تھے، آتے وقت کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، جب پلٹتے تھے دلوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہوتا تھا، کچھ اور عزم لے کے اٹھا کرتے تھے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے، کئی گھنٹے ہم دین کی بات سنتے ہیں لیکن ہماری اوپر اثر نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی، حقیقت یہی ہے کہ اکثر بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دل کی درخی بنجر ہو چکی ہے، ادھر بھی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں میں اپنی بات کروں تو میری بات میں تاثیر نہیں ہوگی، میرے اپنے گناہوں کا اثر اور نتیجہ ہے، لیکن اگر میں قرآن سناؤں تو قرآن تو وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہو چکا تھا، جس نے عرب کی دھرتی پہ انقلاب برپا کر دیا تھا۔ میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں تو یہ تو وہی ارشادات ہیں جن ارشادات نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے قلوب کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ آج ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ادھر قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے کہ میں جو دین دنیا میں لے کے آیا ہوں، جو قرآن اور وحی اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے، اس کی مثال تیز موسلادھار بارش کی ہے، اور انسانی قلوب یہ زمین کے مختلف ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ بارش برستی ہے
زمین کے 3 طرح ٹکڑے ہوتے ہیں. بعض ٹکڑے تو زرخیز ہوتے ہیں، بارش کا پانی جذب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں زمین سے پھل پھول بوٹے اگتے ہیں. یہ سب سے بہتر ٹکڑے ہوتے ہیں. بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جو گہری کھائیاں، تالاب، ڈیم، گڑھے، یہ گہری نشیبی جگہ ہوتی ہیں. بارش برستی ہے تو وہ پانی انہی ڈیموں کے اندر اور کھائیوں میں جمع ہو جاتا ہے. بعد میں انہی ڈیموں سے، انہی تالابوں سے لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں. زمین کا یہ ٹکڑا بھی اچھا ہے، اگرچہ پانی اندر تو جذب نہیں کرتا، تاہم پانی کو ضائع بھی نہیں ہونے دیتا، پانی کو محفوظ کر دیتا ہے. زمین کا تیسرا ٹکڑا وہ ہوتا ہے جو چٹیل میدان کی صورت میں ہوتا ہے. بارش برستی ہے، پانی دائیں بائیں کو بہہ جاتا ہے، نہ تو وہ ٹکڑا پانی کو جذب کرتا ہے، نہ ہی سٹاک کرتا ہے، پانی کو ضائع کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ انسانی قلوب بھی 3 طرح کے ہیں. بعض قلوب تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہی قرآن اور حدیث کی بارش کے پانی کو جذب کر لیتے ہیں اور پھر مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں، جزیات کی شکل میں پھل پھول اور بوٹے اگتے ہیں. یہ فقہا کی قلوب ہیں، فقہا کی قلوب ہیں، قرآن و حدیث کی نصوص کو جذب کر کے مسائل کا استنباط و استخراج کرتے رہتے ہیں. دوسرا، بعض حضرات ایسے ہیں قرآن اور حدیث کو جمع تو کر لیتے ہیں، یاد تو کر لیتے ہیں، محفوظ تو کر لیتے ہیں، مسائل کا استنباط و استخراج نہیں کرتے. جیسے محدثین ہوتے ہیں، قرآن کے حفاظ ہوتے ہیں، دل کے اندر ذخیرہ جمع ہے، مسائل کا استخراج نہیں ہوتا. یہ زمین کے ان ٹکڑوں کی مانند ہے جو پانی کو جمع کرتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، جذب نہیں کرتے. یہ بھی اچھا ٹکڑا ہے، کم از کم نصوص کو، شریعت کو، وحی کو محفوظ تو کر لیا. اور بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں چٹیل میدانوں کی طرح، وحی کی بارش نازل ہوتی رہتی ہے، قرآن اترتا رہتا ہے، یہ قرآن ان کے قلوب کے اوپر سے دائیں بائیں کو گزر جاتا ہے، ان کے قلوب متاثر نہیں ہوتے. یہ وہ زمین کا بدترین ٹکڑا ہے. تو جب بندے کا دل گناہوں کی وجہ سے مہر زدہ ہو جاتا ہے تو بندے کے اوپر قرآن اور حدیث کا، دین کی بات کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ 4 طرح کے اثرات بندے کے دل پہ پڑتے ہیں. دل اندھا ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور دل مہر زدہ ہو جاتا ہے. اور انہی 4 اثرات کی پھر اپنے نتائج ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں. اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر وہ نتائج اور وہ اثرات نظر آتے ہیں یا نہیں آتے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تمام تر نتائج اور اثرات پائے جاتے ہیں. آج پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلوب کے اوپر محنت کریں، اپنے قلوب کو بنانے کی فکر کریں، اپنے قلوب کو سنوارنے کی فکر کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہ بگڑے دل، یہ زنگ آلود دل، یہ سخت دل، یہ رب ذوالجلال ہرگز قبول نہیں کرے گا. یاد رکھیں، انسان تمام تر خامیاں، تمام تر عیوب کا مجموعہ. لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم کسی دکاندار سے پھل خریدتے ہیں تو اپنے پیسوں کے بدلے داغی سیب قبول نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی پیسے دے رہا ہوں تو ہمیں صحیح سیب دے دو. اگر ہم پیسوں کے بدلے داغی سیب قبول نہیں کرتے تو پروردگار ذوالجلال اس جنت اور اپنے دیدار کے بدلے داغی دل کیسے قبول کرے گا؟ داغی دل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ صاف ستھرے دلوں کا بیوپاری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں امانت ہیں. امانت کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جیسے دی جاتی ہے ویسے واپس کر دی جاتی ہے، ویسے واپس لی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ امانت میں تبدیلی کر لے، تغیر تبدل کر لے تو اس کو ہم خیانت سے تعبیر کرتے ہیں. اب ہم ذرا سمجھیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو دل دیا ہے یہ اس وقت بالکل صاف ستھرا تھا. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی قسم کی آلائش نہیں ہوتی، کسی قسم کی گندگی نہیں ہوتی. اس دل میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں حسد نہیں ہوتا، اس میں کینہ نہیں ہوتا، اس میں بغض نہیں ہوتا، اس میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی. گناہوں کی تمام تر آلودگیوں سے، آلائشوں سے یہ دل صاف ستھرا مجلہ اور محلہ ہوتا ہے.
साफ सुथरा होता है, खाली होता है। अब अगर हम दिल को उसी कैफियत में रब्बे जुल जलाल को लौटाएं जिस कैफियत में हमें ये दिल दिया गया था, तो फिर तो ये अमानत का हक अदा करने वाली बात है। और अगर हमने दिल को आलूदा कर दिया, गंदा कर दिया, तो ये अमानत में खियानत कहलाई जाएगी। अल्लाह ने तो हमें साफ सुथरा दिल दिया, हम लौटाते होकर दिल को गंदा और आलूदा कर लें, रब्बे जुल जलाल ऐसा गंदा दिल हरगिज कबूल नहीं करेगा। फिक्रमंद होने की जरूरत है। आज इंसान अपने बातिन को बनाने संवारने के ऊपर मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि बंदा हैरान हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं कि इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा कम कीमत जुज जो है वो इंसान के बाल हैं, जिसके बारे में मुहावरात और ज़रबुल अमसाल मशहूर कर रखे हैं। मैं तो इसको बाल के बराबर भी नहीं समझता, वो तो मेरा बाल भी बेका नहीं कर सका, मैं तो इसको बाल के बराबर भी कदर कीमत नहीं समझता। ये जो हम बाल का तज़किरा करते हैं, गोया कि बाल की कीमत और अहमियत इंसानी जिस्म में सबसे कम है। और आप जरा सोचे तो सही कि इंसान अपने इस बाल के ऊपर कितनी मेहनत करता है। इंसानियत का एक तबका दिन रात एक करके इसी मेहनत के ऊपर लगा हुआ है। ये केमिकल इंजीनियर लगे हुए हैं, ये मेहनत कर रहे हैं बालों के ऊपर कि बालों को लंबा कैसे किया जा सकता है, बालों को सफेद होने से कैसे बचाया जा सकता है, बालों को नरम कैसे बनाया जा सकता है, बाल घने कैसे हो सकते हैं, बालों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है। उनका वक्त सर्फ हो रहा है, हमारा सरमाया सर्फ हो रहा है। ये नए नए किस्म के शैम्पू, ये हेयर ऑयल, ये लोशन और पता नहीं क्या कुछ ईजाद हो रहा है, और हम क्या कुछ अपने बालों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ बाल को बनाने संवारने के ऊपर हम इतनी मेहनत करते हैं। हाय इंसान, तुझे क्या हुआ? बालों के ऊपर इतना फरिश्ता हुआ करता है, बालों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है, जबकि सीने के अंदर पत्थर की तरह दिल उठाए फिर रहा है। ये जंग आलूद दिल, ये गंदा दिल, इस तरफ आपको ध्यान क्यों नहीं है? मुंह देख लिया आईने में, पर्दा न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक 2-3 मरतबा अपने आप को देख लेते हैं। हम अच्छे लगते हैं, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई मसला नहीं है। इंसान, जब तू अपने आप को, अपने जाहिर को 2-3 मरतबा शीशे में देखता है, काश एक मरतबा अपने गिरबान में झांक के देख लेते, आपको अपने दिल के दाग नजर आ जाते। ये दिल की तारीकी, दिल का अंधेरा आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता। तो आज का इंसान जाहिर के ऊपर मेहनत कर रहा है, हालांकि हमें अपने दिल के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। दिल के ऊपर मेहनत करें, दिल को बनाएं और संवारें। दिल को किस तरह संवारा जा सकता है, दिल के ऊपर कैसे मेहनत की जा सकती है? हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दुनिया में जमीन नापाक हो जाती है, उसको पाक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह कि जमीन के ऊपर बारिश बरसे, और इतनी कसरत से बारिश बरसे कि ये बारिश का पानी नजासत को बहा के ले जाए, जमीन पाक हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि जमीन के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ें, और इस शिद्दत की शुआएं पड़ें कि ये नजासत को जला के रख दें, असरात को जायल कर दें, जमीन पाक हो जाएगी। ऐसी ही दिल की धरती जब गंदी हो जाती है, उसको पाक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि बंदा जिक्र की कसरत करे, कसरत जिक्र से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से अनवारात की बारिश बरसती है, और ये अनवारात की बारिश दिल के ऊपर से गुनाहों के असरात को धो देती है। दिल साफ सुथरा चमक उठता है, दिल पाक हो जाता है। लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूबि ज़िक्रुल्लाह। हर चीज को चमकाने की एक पालिश होती है, और दिलों को चमकाने की पालिश अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद है। ये कसरत जिक्र से बंदे का दिल चमक उठता है, जंग धुल जाता है, दूर हो जाता है। बल्कि जिक्र की कसरत से बंदे के दिल की कसावत और सख्ती भी दूर हो जाती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने अर्ज किया कि हजरत मेरा दिल सख्त हो गया है, इसको मैं कैसे नरमा सकता हूं? फरमाया लोहा सख्त होता है,
सख्त लोहे को किस तरह नरमाया जाता है, सख्त लोहे को किस तरह नरमाया जाता है। अर्ज किया, आग की भट्टी में लोहे को डाला जाता है, लोहा नरम हो जाता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की आग की भट्टी में इस दिल को डालो, ये सख्त दिल नरम हो जाएगा, ये सख्त दिल नरम हो जाएगा। और एक और बंदे ने पूछा तो फरमाने लगे, आदिब हो भी जिक्र, ये दिल की सख्ती का इलाज ये है कि इसको जिक्र के साथ पिघला दो, जिक्र के साथ इस दिल को नरमा दो। तो ये जिक्र जम के धुल जाने का बायस है और दिल की सख्ती इस जिक्र की वजह से दूर हो जाती है। कुरान अज़ीम शान, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का तज़किरा फरमाते हैं, मेरे नेक बंदे कैसे होते हैं, जब वो अल्लाह ताला को याद करते हैं तो अल्लाह की याद की वजह से उनके दिल और उनकी जिस्म नरम पड़ जाते हैं, तो दिल नरम हो जाता है और इस जिक्र की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत बंदे के दिल में पैदा हो जाती है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने नौजवानी में एक अल्लाह वाले से मुलाकात की तो मैंने अर्ज किया, हजरत मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत को कैसे हासिल कर सकता हूं। तो फरमाने लगे, अशरफ अली हथेलियों को रगड़ो। मैंने हथेलियों को रगड़ा, पूछा क्या महसूस करते हो। हजरत हरारत महसूस करता हूं। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा, पूछा अब क्या महसूस करते हो। हजरत हरारत बढ़ गई है। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा, पूछा अब क्या महसूस करते हो। हजरत यूं महसूस हो रहा है जैसे हथेलियों को आग लगी हुई है। हजरत फरमाने लगे, अशरफ अली हथेली को हथेली से रगड़ते हो, उसमें हरारत पैदा होती है। ऐसे ही जब अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह के नाम की जरब दिल पे लगाओगे तो दिल को रगड़ा लगेगा, बार बार जरबे लगाओगे, बार बार रगड़ा लगेगा। इस तरह रगड़ से दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी। तो फरमाते हैं कि दिल को साफ करने का, दिल को पाक करने का एक तरीका तो यह है कि बंदा कसरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद कर ले। इस याद की वजह से अनवारात की बारिश बरसती है और ऊपर से गुनाहों का असर धुल जाता है, मेल कुचैल उतर जाती है। और दूसरा तरीका जमीन को पाक करने का तो यह तरीका है कि सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जमीन पाक हो जाती है। ऐसे ही जंग आलूद दिल के ऊपर अल्लाह वालों की निगाहों की शुआएं पड़ती हैं और उनकी निगाहों की शुआओं में ऐसी तासीर होती है कि दिलों के ऊपर से गुनाहों की गंदगी जल जाती है, खत्म हो जाती है, दिल चमक उठते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐन हक़्क़ुन, आंख की तासीर हक है, आंख की तासीर हक है। और इस पे तो शायद कोई बंदा भी खिलाफ न करता होगा कि बद नजरी, बंदे को नजरे बद लग जाती है, नजरे बद लग जाती है तो उसकी वजह से बंदा मुतासिर होता है। खूबसूरत बच्चा होता है, किसी को नजरे बद, किसी की नजरे बद लग जाए, बच्चा बीमार हो जाता है। जानवर को नजरे बद लग सकती है, बड़े को भी नजरे बद लग सकती है और उसके बुरे असरात बंदे के ऊपर हावी हो सकते हैं। जिस तरह नजरे बद असर करती है ऐसी ही नजर नेक भी असर करती है। अल्लाह वालों की नजर नेक जब किसी के ऊपर पड़ती है तो बंदे के दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाता है, बंदे की दिल की दुनिया में तब्दीली आती है, गुनाहों का सिलसिला रुक जाता है, जिंदगी का रुख बदल जाता है, बंदा नेकी तकवा परहेजगारी के रास्ते पे चल पड़ता है। ये ऐसे इज्तिमात जो होते हैं, अल्लाह वालों की मजालिस जो होती हैं, उसमें बुनियादी मकसद यही होता है कि मादी दुनिया और बाहर की दुनिया के ऊपर मेहनत करने की बजाय लोगों को अपने दिल के ऊपर मेहनत की तरफ मुतवज्जे किया जाए, कुलूब की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया जाए। जब दिल बन जाता है तो पूरा बंदा बन जाता है और जब ये बंदा बन जाता है, संवर जाता है, तो पूरी कायनात का निजाम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाता है। हदीस में ये बात आई हुई है कि इंसान अपने आप में आलम असगर है, ये एक छोटी सी कायनात है, ये एक छोटा सा जहान है। तो जब बंदे का दिल ठीक हो जाता है, बंदे का पूरा जिस्म ठीक हो जाता है और जब ये पूरा इंसान ठीक हो जाता है
تو پوری کائنات اور پورے عالم کا نظام خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم نظام کے بگاڑ کا رونا ہوتے ہیں، ہر طرف ہم یہی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر خرابی ہے، فساد ہے اور بگاڑ ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل بگاڑ ہماری قلوب کے اندر ہے۔ قلوب سنوریں گے، جسم سنورے گا۔ جب یہ چھوٹی سی کائنات، چھوٹا سا عالم سنور جائے گا تو بڑے عالم کا نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے وجود کو، ان کی بقا کو ہم اپنے لیے غنیمت سمجھیں، نعمت عظمیٰ سمجھیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے تو شاید بندے کو قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، اور جب نعمت چلی جاتی ہے بعد میں بندے کو احساس ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پروردگار ذوالجلال نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پانی کے ایک گلاس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو معرفت کے بحر بے قرار کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کسی طرف بھیجتے ہیں تو حقیقت میں یہ حجت کا اتمام ہوتا ہے۔ بعد میں کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملا تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ حجت، یہ عذر ختم ہو جائے، اتمام حجت ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو پروردگار ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کی طرف ہم اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں ہم ان سے پھر بعد میں پوچھیں گے کہ ہم نے اپنے بندے آپ کی طرف بھیجے تھے، آپ لوگوں نے کتنی قدر کی، آپ لوگوں نے کتنا فائدہ اٹھایا تھا، کتنا فیض حاصل کیا تھا۔ تو آپ حضرات واقعی خوش قسمت ہیں، اور آپ کو فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ مختصر مدت میں آپ کس قدر فیض پا سکتے ہیں۔ آپ حضرات کا تشریف لانا واقعی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ اور اپنے بڑوں کی فیضات سے فیض یاب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرما، برے احوال سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثرات سے محفوظ فرما، بری مخلوقات سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما، رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما،
جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کو سکون اور چین کی دولت سے والا مال فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنتوں کی محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے نور سے منور فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارا یہ اجتماع الہی ہم سب حضرات کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا، دلوں کے اندر تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بنا اللہ، اور پورے عالم کے اندر امن اور ہدایت کی ہواؤں کے چلانے کا ذریعہ بنا۔ کریم پروردگار، جو احباب دور قریب سے تشریف لا چکے ہیں کسی ایک ساتھی کو بھی یہاں سے محروم نہ فرما اللہ، محنتوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔